تنازعات عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں، پاک بھارت جنگ خطرناک ثابت ہو سکتی تھی: اسحاق ڈار۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ دنیا میں جاری تنازعات عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں، پاک بھارت جنگ خطرناک بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے دنیا میں جاری سلگتے تنازعات کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مئی میں ہونے والی پاک بھارت جنگ بھی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ نائب وزیر اعظم نے موسمیاتی تبدیلی کو بھی ایک بڑا چیلنج قرار دیتے ہوئے کہا کہ درجہ حرارت میں اضافے اور مسلسل سیلابوں کے معیشت پر تباہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے عالمی معاشی منظرنامے میں تبدیلیوں کی نشاندہی کی۔ انہوں نے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام کی مذمت کی۔ نائب وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے خطاب میں جنوبی ایشیا میں درپیش اہم چیلنجز میں غربت، ناخواندگی اور ناگہانی آفت کو بھی اجاگر کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اعزازیہ کارڈ برائے امام مسجد صاحب کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ فروری 2026 تک اعزازیہ کارڈ کے اجرا کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی۔ 1 جنوری سے ادائیگی ہوگی، پہلی مرتبہ پے آرڈر دیے جائیں گے۔ 1 فروری سے وزیر اعلیٰ پنجاب اعزازیہ کارڈ برائے امام مسجد کے ذریعے ادائیگی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایت کی ہے کہ ائمہ اکرام کی رجسٹریشن کا عمل مسلسل جاری رکھا جائے۔ پنجاب بھر میں ائمہ کرام کے 62,994 رجسٹریشن فارم موصول ہو چکے ہیں، جبکہ تصدیق کا عمل جاری ہے۔ ملک و قوم کے مفادات کی خلاف اور اخلاقی یا مالی جرائم میں ملوث امام مسجد کا اعزازیہ بند کر دیا جائے گا۔ صوبے بھر میں مسجد مینجمنٹ کمیٹیاں اور تحصیل مینجمنٹ کمیٹیاں بھی قائم کر دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسسٹنٹ کمشنرز کو ہر ماہ ائمہ کرام کو مدعو کر کے میٹنگ کی ہدایت کر دی، جبکہ حساس ایریا میں مسلسل کامبنگ آپریشن جاری رکھنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ میانمار میں آن لائن فراڈ سینٹرز کے خلاف کارروائیاں، 38 پاکستانیوں سمیت سینکڑوں غیر ملکیوں کی بازیابی۔ تھائی آرمی نے میانمار سرحد عبور کر کے 48 پاکستانی شہریوں کو ریسکیو کیا اور انہیں بینکاک امیگریشن سینٹر منتقل کر دیا، جہاں سے انہیں مرحلہ وار پاکستان ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں تھائی حکام نے پاکستانی حکومت کو باضابطہ خط بھی ارسال کیا۔ تھائی حکومت کا کہنا ہے کہ میانمار میں مزید 60 پاکستانی ایک شیلٹر ہاؤس میں موجود ہیں، جو مختلف فراڈ سینٹر سے فرار ہو کر وہاں پہنچے تھے۔ حکام نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈیپورٹ ہونے والے افراد سے تفصیلی تفتیش کی جائے اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایجنٹوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ اس کے علاوہ تھائی حکومت نے واپس آنے والے پاکستانیوں کے نام سال کے لیے ایگزٹ کنٹرول لسٹ ECL میں ڈالنے کی سفارش بھی کی ہے۔ پنجاب بھر میں پتنگ بازی کی مشروط اجازت۔ آرڈیننس جاری۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر کے دستخط سے بسنت منانے کی مشروط اجازت کا آرڈیننس جاری کیا گیا، جس کے تحت بسنت کے لیے شرائط مقرر کی گئی ہیں، جن کی خلاف ورزی پر قید اور جرمانے کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ آرڈیننس کے مطابق پنجاب میں 2001 میں پتنگ بازی پر پابندی لگائی گئی تھی۔ 25 سال بعد پتنگ بازی کی دوبارہ اجازت دی گئی ہے، تاہم 18 سال سے کم عمر بچے پتنگ بازی نہیں کر سکیں گے۔ خلاف ورزی پر والد یا سرپرست ذمہ دار ہوگا۔ آرڈیننس میں بتایا گیا ہے کہ صرف دھاگے سے بنی ڈور سے ہی پتنگ بازی کی اجازت ہوگی۔ دھاتی یا تیز دھار مانجھے سے بنی ڈور کے استعمال پر سخت سزائیں دی جائیں گی، کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 5 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی جائے گی۔ ضلع کے اندر ہر موٹر سائیکل متعین کردہ حفاظتی تدابیر کے مطابق چلائی جائے گی۔ آرڈیننس کے مطابق مشکوک مقام یا مکان کی تلاشی کا حق بھی دیا گیا ہے۔ جرم ناقابل ضمانت ہوگا۔ 18 سال سے کم عمر بچوں کے قانون کی پہلی خلاف ورزی پر 50,000، دوسری بار 1 لاکھ روپے جرمانے ہوں گے۔ عدم ادائیگی جرمانے پر والد یا سرپرست کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پتنگ بازی کی ایسوسی ایشن متعلقہ ضلع کی ڈپٹی کمشنر کے پاس رجسٹر کی جائیں گی۔ امریکہ نے 19 ممالک کے تارکین وطن کی تمام امیگریشن درخواستیں روک دیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق جن ممالک کی امیگریشن درخواستیں روکنے کا حکم دیا گیا ہے، ان میں افغانستان، ایران، لیبیا، میانمار، صومالیہ، سوڈان، ترکمانستان، یمن اور دیگر شامل ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق پابندی کا اطلاق ان ممالک کے شہریوں پر ہوتا ہے جن پر ٹرمپ انتظامیہ نے جون میں US سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز سے
اسٹیٹ حاصل کرنے پر روکا تھا۔ US سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز کے مطابق ان ممالک کے شہریوں کے تمام کیسز کی حتمی منظوری یا مسترد کرنے کے فیصلے روک دیے گئے ہیں۔ PCB کا لندن میں PSL روڈ شو کرانے کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق اس روڈ شو میں عالمی سرمایہ کار، کمرشل پارٹنرز اور شائقین کی شرکت متوقع ہے۔ HBL PSL کی 2 نئی ٹیموں کو بیچنے کی تیاریاں تیز ہو گئی ہیں اور ان ٹیموں میں برطانوی سرمایہ کاروں کی گہری دلچسپی ہے۔ لندن روڈ شو کا مقصد لیگ کا ویژن، کمرشل ماڈل اور مستقبل کی حکمت عملی کی ترویج ہے۔ ایونٹ میں پاکستان سپر لیگ کی چیمپئن لاہور قلندرز کے کپتان شاہین افریدی اور فاسٹ بالر حارث روف کی شرکت کا بھی امکان ہے۔ اس حوالے سے چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا کہ لارڈز میں روڈ شو پاکستان کرکٹ کی عالمی شناخت کا ثبوت ہے۔ لندن کا روڈ شو HBL PSL کی بین الاقوامی اپیل کو مزید فروغ دے گا۔